नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबी मार्के में क्या सनसनी खेज मोड़ आया है और इन दोनों के दरमियान इंतखाबी मुकाबले का क्या गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा बना है। वो कौन से 13 अरकान हैं जिन्होंने पूरी बाजी उल्टा कर रख दी। इससे पहले कौन सी दो अहम शख्सियात को बहुत पुरस्कार नौयत की कॉल्स की गई। इस पूरी गेम की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या तय की गई और वजीर आजम इमरान खान को इस हवाले से क्या खतरनाक इतलात मिली। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो इंतहाई दिलचस्प और पुरस्कार वाकयात भी सुनाते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि बाजी उल्टाने वाले असल किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का जो इंतखाबी मार्का है उसमें किस नौयत का तहलका खेज मोड़ आया है और 13 अरकान कैसे इधर से उधर हो गए। आपको इस हवाले से दो दिलचस्प वाकयात सुनाते हैं जिनमें दो बहुत पुरस्कार मोड़ भी आए और इससे आपको पता चलेगा कि इस खबर के अंदर कितनी खौफनाक खबर छुपी है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के एक होटल में क्या हुआ। कराची का ये जो होटल है ये एक बड़ा ही खास किस्म का होटल है और कभी कभार यहां बहुत ही पुरस्कार नौयत की सियासी सरगर्मियां भी होती हैं और जब भी इस होटल में इस किस्म की सरगर्मियां होती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है या कोई सरप्राइज आने वाला है। अब इस होटल में हुआ क्या, हुआ ये कि इस होटल के काफी जो कमरे हैं वो एक ही ट्रांजैक्शन के जरिए बुक करवाए गए और जाहिर है कि जब एक ही ट्रांजैक्शन के जरिए 20 से जायद कमरे बुक करवाए गए तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। यानी इसके ऊपर हर किसी के, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि कान खड़े हो जाना, तो लोगों के कान खड़े हो गए कि ये एक ट्रांजैक्शन के जरिए इतने कमरे क्यों बुक कराए गए। उसके बाद ये जो होटल है यहां पे कुछ सियासी लोग इकट्ठे होना शुरू हुए और उस वक्त भी एक तशवीश की बात थी कि ये जो इतने सियासी लोग हैं ये अचानक सेनेट इलेक्शन से पहले, सिर्फ इलेक्शन से 24 से 48 घंटे पहले ये जो सियासी लोग हैं ये यहां क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। बाद में पता चला कि ये जो लोग यहां इकट्ठे हो रहे हैं इनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है और ये असल में पीटीआई सिंध के जो अरकान असेंबली हैं वो हैं। उसके बाद पता चला कि ये जो अरकान हैं ये कमरे इनके लिए बुक कराए गए हैं और उसकी वजह यह है कि इन अरकान को आप सियासी अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सेनेट इलेक्शन तक यहां कैद रखने का फैसला किया गया और उसकी वजह यह थी कि पीटीआई की क़यादत को ऐसी इतलात मौसूल हुई थी कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के कुछ और जो दीगर किरदार हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो अंदरूने सिंध एक नाराज धड़ा है उसने एक पूरी गेम की है और वो गेम ये है कि पीटीआई के जो सिंध के अरकान असेंबली है उनमें से कुछ अरकान को तोड़ा जाए और इस तरह वहां पीटीआई को और एमक्यूएम को दोनों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाए। अब ये जो कमरे थे ये बुक करवाए गए पीटीआई के उन अरकान के लिए और पीटीआई के अरकान से कहा गया कि सेनेट के इंतखाब की पोलिंग तक वो यहां रहेंगे और किसी और से मुलाकात नहीं करेंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अब इस मामले में एक और सनसनीखेज मोड़ भी आया और एक और ट्विस्ट भी आया। वो ट्विस्ट ये था कि पीटीआई ने यह दावा किया था कि उसके 3 अरकान असेंबली को अगवा कर लिया गया है और ये जो 3 अरकान असेंबली है जिनके बारे में पीटीआई ने कहा था कि उन्हें अगवा कर लिया गया है ये करीम बख्श गबोल, शहर यार शर और असलम अबड़ो हैं। इन तीनों ने फिर अपनी वीडियोस भी जारी कर दी थी और इन्होंने अलल ऐलान ये कहा है कि ये पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं सिंध में यानी सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वाउडा उनको ये वोट नहीं देंगे।
اب اسی معاملے سے جڑا ایک سنسنی خیز اجلاس جو ہے اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت کے گھر ہوا اور وہاں بھی ایک ایسا پراسرار واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اور یہ جو اسلام آباد میں ایک گھر میں یہ جو اجلاس ہوا، یہ گھر تھا زبیدہ جلال کا، اور یہاں اکٹھے ہوئے جی ڈی اے کے لوگ، کاف لیگ کے لوگ، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں حکومت کی اتحادی ہیں، اور ایم کیو ایم بھی یہاں پہ ان کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اب یہاں جو ایم کیو ایم کے لیڈر تھے امین الحق، وہ جب یہاں پہنچے تو ان کے سامنے کچھ بہت ہی عجیب نوعیت کی اطلاعات رکھی گئیں، اور وہ اطلاعات اس حوالے سے تھیں کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری کو کچھ خاص نوعیت کی یقین دہانیاں کروا دی ہیں۔ اب اس کے اوپر امین الحق نے کیا کہا؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں امین الحق نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ایم کیو ایم کے کچھ ارکان ایسے ہیں سندھ اسمبلی میں جنہیں آصف علی زرداری کی جانب سے کچھ یقین دہانی کروائی گئی، اور وہ مبینہ طور پر ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ ایم کیو ایم کے جو 7 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، ان میں سے بھی کچھ ارکان یا شاید 1-2 ارکان ایسے ہیں جو کہ حکومتی اتحاد کی جو پالیسی ہے اس پالیسی سے ہٹ کر ووٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اجلاس تھا اس میں کاف لیگ کے ارکان بھی شریک تھے، جی ڈی اے کے ارکان بھی شریک تھے، اور اسی اجلاس کے فوراً بعد ایک اعلیٰ سطح کا حکومتی اجلاس ہوا، اور اس میں جو فگر پیش کیا گیا، جو اعداد و شمار پیش کیا گیا، وہ بڑا حیران کن تھا۔ وہ اعداد و شمار کیا تھے وہ بھی آپ کو مختصر طور پر بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں اس وقت اپنے، وہ ہیں 157۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جو اتحادی ہے کاف لیگ، اس کے ارکان ہیں 5۔ ایم کیو ایم کے 7 ارکان اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو اس پورے معاملے میں کلیدی رول ادا کر سکتی ہے، حکومت کی اتحادی ہے، اس کے پاس 5 ارکان ہیں۔ جی ڈی اے فہمیدہ مرزا جن کی ایک رکن اسمبلی ہیں اور جو زبیدہ جلال کے گھر اجلاس ہوا تھا وہ وہاں بھی موجود ہیں، جی ڈی اے کے پاس 3 ارکان ہیں، شیخ رشید کی 1 نشست ہے، اور جمہوری وطن پارٹی جو کہ تحریک انصاف کی اتحادی ہے اس کے پاس بھی 1 رکن ہے۔ یوں یہ تعداد 22 بنتی ہے، اور حکومتی اتحاد کی کل نشستوں کا جو فگر ہے وہ اس وقت 179 ہے، یعنی 179۔ اب قومی اسمبلی ویسے تو 342 کا ایوان ہے، لیکن اس وقت قومی اسمبلی میں 341 ارکان موجود ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کو حفیظ شیخ سے جیتنے کے لیے 171 کا جو میجک فگر ہے وہ میجک فگر حاصل کرنا ہے، اور دوسری جانب قومی اسمبلی میں 4 آزاد ارکان بھی ہیں۔ اب اس معاملے میں ٹوسٹ کہاں آیا، وہ ٹوسٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جو اپوزیشن کی گنتی ہوئی ان کے جو ممبرز ہیں وہ گنتی اور وہ اعداد و شمار کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس 83 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 54 ارکان ہیں، بی این پی مینگل جو حکومت کی پہلے اتحادی تھی اب وہ پی ڈی ایم کی اتحادی ہے، اس کے پاس 4 ارکان ہیں، متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 ارکان ہیں، اور اے این پی کے پاس 1 نشست ہے۔ یوں اپوزیشن اتحاد جو ہے اس کے پاس کل ملا کر قومی اسمبلی میں اس انتخابی مارکے کے لیے 159 ارکان ہے، اور یہاں نون لیگ کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگا، اور وہ دھچکا یہ ہے کہ اگر وہ ڈسکا کا الیکشن جیت جاتے اور اس کا الیکشن کمیشن اعلان کرتا کہ نون لیگ جیتی ہے، اور یہ 3 مارچ سے پہلے نون لیگ کی جو امیدوار ہیں وہ حلف اٹھا لیتی، تو ان کی 1 سیٹ جو ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے الیکشن میں وہ ووٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو پڑ سکتا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ الیکشن 18 مارچ کو ہونا ہے تو پی ڈی ایم کے لیے یہ بھی ایک دھچکا ہے کہ اس کا ایک یہ ووٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اب یہاں حیران کن معاملہ یہ ہے کہ 12 ووٹ چاہیے کم سے کم پی ڈی ایم کو حفیظ شیخ کو ہرانے کے لیے اور یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے۔ اس کے لیے بہت ہی ایک پراسرار گیم کی تھی یوسف رضا گیلانی نے، لیکن وہ گیم اب تھوڑی سی الٹتی بھی نظر آئی۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو 4 آزاد ارکان اسمبلی ہیں ان چاروں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی تھی، اس میں سے علی وزیر اور محسن داوڑ تو پکے جو ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے اسلم بھوتانی کو بھی آن بورڈ لے لیا تھا کہ وہ اسلم بھوتانی بھی انہیں ووٹ دیں گے، لیکن اس کے بعد موڑ یہ آیا کہ وزیراعظم عمران خان نے خود جب تمام ارکان اسمبلی سے جو پی ٹی آئی کے ہیں اور جو آزاد ارکان ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی، تو انہوں نے اسلم بھوتانی سے بھی ملاقات کی اور ان کے تمام تحفظات دور کر دیے، اور اسلم بھوتانی نے حفیظ شیخ کی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ تو اس طرح ایک ووٹ جو ہے پی ڈی ایم کا یہ بھی ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا، اس کے بعد سپیکر نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جو زیر حراست امیدوار ہیں یا زیر حراست جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح خواجہ آصف، شہباز شریف اور خورشید شاہ اور جو دیگر ارکان قومی اسمبلی ہیں اب وہ ووٹ ڈال سکیں گے۔ تو اس طرح یہ 3-4 ووٹ جو پہلے لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کو نہیں ملیں گے، اب وہ پی ڈی ایم کو ملیں گے تو صحیح، لیکن وہ جو 11 کا فگر تھا کہ 11 کا فگر انہوں نے لے کے جانا تھا 171 تک پی ڈی ایم نے، اب وہ فگر جو ہے وہ تقریباً ناممکن اس لیے لگ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جو تحریک انصاف کے وہ جو 6 ارکان تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے انہیں آن بورڈ لے لیا ہے، جو مبینہ طور پر تحریک انصاف سے ناراض تھے، ان سے بھی ملاقات کی 1 on 1 اور ان کے تحفظات بھی دور کر دیے۔ تو اس صورتحال میں اب اگر یہ بہت ایک فیئر الیکشن ہوتا ہے اور آصف علی زرداری اگر 1-2 یا ایون وہ 3-4 ارکان بھی ادھر سے ادھر کر لیتے ہیں تو تب بھی قوی امکان ہے کہ یہ الیکشن حفیظ شیخ جیتیں گے۔